پہلے ہم بات کر رہے وکیل صاحب سے اور قانون کے اوپر بات ہو رہی تھی، قانون کے بالادستی کے اوپر بات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کی بات کر جائیں، خاص طور سپانسرز کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم گفتگو پہ جائیں گے، سپانسرز کی بالادستی کے اوپر بات کی جائے، اور خاص طور پہ نیکی کا سیگمنٹ ہے آپ کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ کے نیچے پٹی اسکرین پہ چل رہی ہوگی، نمبر بھی لکھا ہوگا۔ اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس علاج کرنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ 2 لاکھ روپے تک کا، تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ ایک قرآن اندازی کے بعد بیلا پیرس کی جانب سے، نیکی سیگمنٹ کی جانب سے آپ کو وہ پیسے مہیا کر دی جائیں گے اگر آپ واقعی مستحق ہوں گے تو۔ ناظرین کرام، بالکل اگر مستحق ہے تو ہی آپ اس پہ اپلائی کیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہمارے باقی سپانسر جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں شفقت ٹریڈرز، انواع ایجوکیشنز، لیدر لیف، زیکسن ٹیکنالوجیز، آسم پلاسٹک مینوفیکچر، اور کے ساتھ چرسی تکا اور امان فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تبھی بھائی ہم بات کر رہے تھے قانون کے بالادستی کے اوپر بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے۔ ایڈوکیٹ صاحب، ایک چیز جو ہم روزمرہ کی زندگی میں خاص طور پہ ہمیں فیس کرنے پڑتی ہیں، ایف آئی آر سے ہم کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر کی پہلے تو مخفف کیا ہے، کہ پورا لفظ کیا ہے، ایف آئی آر سے بنتا کیا ہے۔ اچھا، سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کے بعد کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، فوراً سے گرفتاری دے دی جاتی ہے پولیس کی جانب سے، ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کو بتائیے گا کہ ایف آئی آر کا پہلے مخفف کیا ہے پورا، اس کے بعد کیا واقعی ہی گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس میں؟ آپ نے فکر نہیں کرنی جی۔ اچھا، ویسے تو آج کل گرفتاریاں بڑی کم ہو رہی ہیں، ایف آئی آر ہوئی بھی ہو تو کورٹ سے ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے۔ حالانکہ پروٹیکٹیو بیل کا ہائی کورٹ کے اندر ایک لا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے، یہاں پہ تو اس میں ایکسٹینشن میں نے آج تک اپنی جتنا میرا نالج ہے میں نے نہیں پڑھا۔ اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا سی آر پی سی جو ہے اس کی 154 جو سیکشن ہے اس کے تحت فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ایف آئی آر جس کو ہم اپنا تلفظ میں کہتے ہیں، تو یہ درج کرائی جاتی کسی بھی پولیس اسٹیشن کے اندر کسی کی وقوع کے بابت اگر کوئی کرائم یا کوئی آفینس کمٹ ہوا ہے تو پولیس میں رپورٹ کرائی جاتی ہے اور پولیس اس کو رپورٹ کو درج کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ تو اگر پولیس آپ کی رپورٹ کو اپنا درج نہیں کرتی اپنا رجسٹر کے اندر تو آپ کے پاس ایک لیگل ریمیڈی ہوتی ہے 22A/22B کی۔ آپ سیشن کورٹ کے اندر ایک ریٹ کر دیتے ہیں اندراج مقدمہ کے آرڈرز لینے کے لیے، اور کورٹ آرڈرز کے تحت آپ وہاں سے آرڈر لے لیتے ہیں۔ جب آپ کے اوپر کسی کے ایف آئی آر ہو جاتی ہے، لانچ ہو جاتی ہے ایف آئی آر، اس کے بعد ایک پروسیجر ہے کہ قانون آپ کو ایک جو لیگل رائٹ پرووائڈ کرتا ہے، وہ بڑا زبردست رائٹ ہے، وہ ہے پری ریسٹ بیل کا۔ یعنی کہ میں اس کے اندر بے گناہ ہوں، اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم انوسینٹ اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو پروو مائی انوسینس بیفور دی کورٹ اینڈ بیفور دی پولیس۔ آپ 161 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں پولیس میں اور کورٹ سے انٹرم بیل آپ لیتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو ایڈجسٹمنٹ ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے اندر بے گناہ ہے تو آپ پولیس کو اپنی بے گناہی کا ثبوت اور کورٹ کے اندر آپ آرگیومنٹس کر کے تو آپ کی بیل کنفرم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ offense آپ کے اوپر کمٹ کیا ہو قانون شہادت کے تحت، اس کے جتنے بھی اپنا لاز ہیں اور ایویڈنس ہیں وہ آپ کے خلاف اگر جا رہے ہوں تو پھر آپ کی بیل ادھر سے اپنا ڈسمس ہو کے تو آپ گرفتاری اپنی دیتے ہیں اور پھر اس کو اپنا پوسٹ ریسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور پھر ایک ٹرائل کا پروسیجر صحیح پورا ایک پروسیجر ہے۔ اور ساتھ ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم قرآن پاک کو نصیحت کے لیے، واضح و نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، لیکن ہم نے اسے خیر و برکت کے لیے صرف رکھ لیا ہے۔ علامہ صاحب، پیر صاحب قبلہ، ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں میں لوگوں نے آیت الکرسی جو وہ ہینگ کی ہوتی ہے، لوہے قرآنی ہینگ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے فقط اس کو جو ہے وہ خیر و برکت والا معاملہ کر لیا ہے کہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے صبح اٹھ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے گھر سے نکلیں تو ڈرائیو ہم شروع کریں، اپنی کسی بھی کام کا آغاز کریں۔ ہم نے کہا کہ بس گاڑی کے اندر آیت الکرسی لٹکا دی، اب سارا کام یہ اس کی ہینگر ہو گیا، اب ہم بری ذمہ ہیں۔ ہم نے کوئی اگر نیا گھر لیا، وہاں پر آیت الکرسی لگا دی، لوہے قرآن لگا، ہم نے کہا جی اب اس کا کام ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ رہنمائی کیجیے گا لوگوں کی۔ دیکھیے، جو لوگ اپنی ایسی آیات کو، کارڈ کو یا کسی بھی صورت میں لٹکاتے ہیں گھروں میں، دفاتر میں، مساجد میں، یا پھر گاڑی کے اندر خاص طور پہ، تو اگر تو وہ خود پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں پھر تو وہ باعث برکت ہے اور ثواب کا کام ہے، اور وہ دگنا ان کو ثواب ملے گا۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 70، حدیث نمبر 1453 کے اندر آتا ہے کہ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حفاظ، وہ قرآن پڑھنے والے لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، پڑھا اور پھر عمل کیا، ان کے والدین کو اللہ پاک بروز قیامت
تاج پہنائے گا، ان کی پہچان الگ سے ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، کرواتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو گاڑی والی آپ نے بات کی، اگر تو وہ گاڑی چلانے سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر تو ان کے لیے برکت ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ مقدس آیات لگا کے گاڑی کے اندر ساتھ اسی گاڑی کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے یا میوزک چلایا جاتا ہے تو یہ گناہ کا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے مسند احمد بن حنبل میں آتا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 174 حدیث نمبر 6626 کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا اور راتوں کو جاگے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر وہ آرام نہیں کرتے، بروز قیامت قرآن ان کی شفاعت کرے گا۔ اور دوسرا وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی شفاعت ہوگا۔ کیسے کہ قرآن کہے گا اے باری تعالیٰ اس بندے نے رات کو نیند کو قربان کر کے میری تلاوت کی ہے، تیرے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ پھر روزہ کہے گا اے باری تعالیٰ اس بندے نے جو دن کے اندر جائز کام تھے روزہ رکھ کے اس نے ترک کر دیے، اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں روزہ شفاعت کرے گا کہ اے میرے اللہ اے باری تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ اچھا مجھے نا پیر صاحب ایک بات یاد آئی، وہ ایک مصنف ہیں شاہد انصاری صاحب، ان کی کتاب ہے میرے لوگ، وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم وہ قوم ہیں کہ ہم کرپشن سے گھر بناتے ہیں پھر اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یعنی کہ دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ چیزیں ہم کس طرح کی کرتے جا رہے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم قرآن کو جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا کہ والدین پہ احسان کرو، آج اولڈ ہوم پاکستان کے اندر بن گئے ہیں۔ ہم والدین کو اولڈ ہوم کے اندر آپ بھی کوئی کالم نگار بھی ہیں، آپ کی بھی نظر سے چیزیں گزرتی ہیں، کیا حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم بچے کو شیکسپیئر تو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم بچے کو آکسفورڈ کی کتابیں تو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن کبھی بچے کو یہ جس طرح ہم اسکول پابندی سے بھیجتے ہیں، والدین تنبیہ کرتے ہیں کہ لازماً جانا ہے۔ ہماری یہاں پر جو بہن بیٹیاں ہیں انہوں نے کبھی یہ تنبیہ نہیں کی کہ بیٹا قرآن روز کھولنا ہے۔ پہلے مائیں کہتی تھیں فجر کے وقت اٹھ جاؤ، مائیں کہتی ہیں فجر کے وقت ہو گیا سو جاؤ۔ تو یہ جو ایک بدلتی جا رہی ہیں چیزیں، دین سے دوری ہے، اس کا سبب کیا ہے آخر؟ اب میرا خیال ہے سب سے پہلے تو وہ ماں ہے جو باپ ہے، اگر ماں اور باپ ٹی وی دیکھیں گے، موبائل کا ایک حد سے زیادہ استعمال کریں گے، جو چھوٹا ننھا منھا بچہ ہے وہ بھی تو دیکھے گا کہ میری ماں اسی موبائل کے اندر بزی رہتی ہے، اسی ٹی وی کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہے کیا۔ تو ساتھ ساتھ جو ہم بڑے ہوتے ہیں تو موبائل کی جو کشش ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو بے عملے ہیں یعنی عمل نہیں کرتے، جو آپ نے بات کی، قرآن پاک نے اس والے سے بڑا ہی کہا ہے کہ والدین کے اوپر احسان کرنا ہے اور والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ شرعی طور پر یہ ہے کہ اگر باپ کہے، ماں باپ کہے کہ فلاں عورت کو طلاق دے دو اور اس میں واقعتاً اس کی حدود ہو کیوں ٹھیک ہوں، تو اولاد کے اوپر ضروری کو طلاق بھی دے سکتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن دیکھیں ہر چیز مل جاتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے۔ لیکن جب آپ نے خود کہا ماں نماز پڑھے گی، باپ نماز پڑھے گا تو اولاد کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر ماں باپ قرآن پاک کی طرف نہیں آئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، وہ خود فلمیں ڈرامے دیکھیں گے، موبائل کے اوپر لوگوں کو جھوٹ پہ بات کر رہے ہوں گے تو اس کے اثرات آتے ہیں۔ اور ہر چیز کا ہم دیکھتے ہیں نہیں غور سے، ہر چیز کی جو نحوست ہوتی ہے نا بے برکتی کی، اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم اصل میں خاص طور پہ لاہور شہر کا یہ چینل ہے، لاہور شہر میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ رات یہاں نیند نہیں آتی، صبح لوگوں کو جاگ نہیں آتی۔ تو جو سکول ہوں یا جیسے بھی لوگوں کو چاہیے کہ ایک ٹائم فریم رکھیں، خدا را موبائل کو کم سے کم استعمال کریں۔ ہم یہاں بات کریں، موضوع بھی قرآن پاک ہے، لوگ صبح 12 بجے 2 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں اور گڈ مارننگ کرنا وہ میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں۔ میرے آپ جیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ جس کا فجر کے وقت دن کا آغاز ہوتا ہے اس نے اسکول بھی چھوڑنا ہے، دفتر بھی جانا ہے بچوں کو، تو بڑا پرابلم آ گیا۔ لیکن ہم الٹ طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر لوگ اپنے فرائض کو ادا کر کے سو بھی جاتے ہیں، خاص طور روزے کے حوالے سے، تو روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ وہ ظہر اٹھ کے پڑھ لے۔ اچھا ایک سوال جو میں کرنا چاہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے، کہ ہم قرآن پاک جو ہے موبائل کے اندر ایپس آ گئی ہم انسٹال کر لیتے ہیں،
اب وہ قبلہ ہم لوگ کیونکہ بیت الخلاء جانا ہے کہ ادھر ادھر، تو قرآن پاک کی آیات جو ہیں ہم نے لگائی ہوتی ہیں. بعض اوقات نماز کا جو الارم لگایا ہوتا ہے تو وہاں پہ بعض اوقات ہمیں ایسا دیکھنے میں آیا کہ اذان کے الارم بج گیا، تو اب اس میں گناہ جو ہے نا، وہ اگر گناہ گار ہوتا ہے انسان، کیا حکم آتا ہے اس معاملے میں کہ اگر انسان اب وضو نہیں ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس نے وہ ایپ کھول لی اور قرآن پاک پڑھ لی، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ ذرا رہنمائی کیجیے گا. بڑا فقہی اور اجتہادی آپ نے سوال کیا ہے اور اس کے اوپر جواب دیتے پر بھی جلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الارم لگانا جن لوگوں نے لگائی ہے اذان وغیرہ، تو اگر خدا نہ خواستہ وہ جان بوجھ کر گئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹائم نماز کا ہے، یہ میرے الارم جو میں نے لگایا وہ ٹائم ہونے والا ہے، تو پھر اگر وہاں جا کے اس کی آواز آئے تو پھر تو گناہ ہے. لیکن اگر بندے کو یاد نہیں رہا اور فوری طور پہ آواز بند کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جڑے رہنے دیں. جو بندہ جس طرح بھی اذان سنتا تو ہے نا، کوئی پاس جس کے پاس آواز آئے گی، اور بندہ واش روم میں ہر وقت نہیں جاتا. آپ سہولت کی طرف بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت دینی چاہیے. دوسرا جو آپ نے اپلیکیشن کی بات کی ہے، یہ شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن پاک کو چھوا نہیں جا سکتا. بے شک ایک صفحہ ہو اور کوئی لیکن سافٹ کاپی نہیں آ جاتی ہے. نہیں، لیکن جو موبائل کے اندر ہے نا اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ تو اپلیکیشن ہے، اور نہ جانے کتنی اس کی طے ہے، یعنی کہ جو اس کا فریم ہے وہ کہاں وہ سیو ہوا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے. تو یہاں سہولت ہے. لیکن وضو کر کے جب قرآن پاک بندہ پڑھے گا سنے گا تو اس کی برکات بھی حاصل ہوگی. میں زیب صاحب چاہوں گا کہ نعت نہ شامل کر لیں. بالکل جی، تو ہمارے ساتھ جو صنف ہیں. میں نے بولنا ہے، صحیح ہے. اچھا، اتنے میں گم ہوا تھا ٹاپک کے اوپر، خاص طور علامہ صاحب کی بات ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی. خاص طور ناظرین بات کی جائے، موبائل اپلیکیشنز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، فون ہیں، اصل میں چیز ہوتی ہے کہ استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ جو چیزیں بنی گئی تھیں ہمارے سہولیات کے لیے بنی گئی تھی. اگر ہم اس سہولیات کو طیبی صاحب اگر نیگیٹو چیزوں میں یوز کر دیا جائے تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے. یہ تو انٹرنیٹ جو ہے یہ تو اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے. وہ رحمت اس لیے کہ ہمارے جو فقہا تھے وہ احادیث کا جب ذخیرہ جمع کر رہے تھے، کتنے میلوں وہ پیدل سفر کرتے تھے. آج ایسی ویب سائٹ، ایسی اپلیکیشن، ایسے ادارے موجود ہیں کہ جہاں سے بالکل بلا جھجک آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ کو چیز مہیا ہو جاتی ہے. یہ تو ایک لائبریری کا کام ہے، لیکن ہم اس سے پوزیٹیو کام نہیں لے رہے. ہم اس سے اپنے آپ کو اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ڈیٹا بھی ضائع کرتے ہیں. پیر صاحب ایک بات بھی تو ہے نا، انسانی فطرت ہے کہ وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، جہاں پوزیٹیو چیزیں بھی آتی ہیں لیکن نیگیٹو چیزوں پر زیادہ مائل. انسانی فطرت تو نیکی کی طرف جانا، شیطانی فطرت ہے برائی کی طرف جانا. اچھا، رمضان مبارک کا مہینہ، شیطان تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں تو نیکی کی طرف جانا چاہیے. ناظرین کرام، میں تو یہ کہوں گا جو ٹیکنالوجی کا ذریعہ آپ کے پاس ہیں، جو بھی وسائل ہیں، کوئی ذریعہ ہے آپ نیکی زیادہ کمائیں. اور اگر موبائل کے ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو کائنڈلی اس کو بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں تاکہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ سکیں. اور سرکار کا ذکر ہو اور سماعت معطر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ قبولیت کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات جو جا چکے ہیں اس در پہ انہیں پھر حاضری کا شرف عطا فرما، اور جو نہیں جا سکے انہیں بھی بارگاہ کریم کی زیارت کا شرف عطا فرما. پھر صاحب، آج ہم قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تعویذ لوگ بناتے ہیں، تعویذوں کا ٹرینڈ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں تعویذ دے دیں، تعویذ سارا کام کر لے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. آپ بھی وظائف عطا کرتے ہیں لوگوں کو. میں نے دیکھا آپ کو بھی تعویذ نہیں دیتے، وظائف پہ فوکس رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں 3 بار پڑھ لیں، یہ کر لیں. تو لوگوں کا یہ کیا سہولت، ہر چیز میں سہولت، کے دین میں بھی سہولت مل جائے، قرآن پڑھنا نہ پڑے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تعویذ دینا اور لینا شرعی طور پہ درست ہے، درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن بالکل تعویذوں کے اوپر اپنی زندگی کو ڈال دینا یہ سمجھ میں نہیں آتا. جی جی، عمل سب سے بڑی چیز ہے. صحیح. اگر بندہ عمل نہیں کرتا، جب بندہ نماز پڑھے گا تو پھر اس کا ثواب ہے، پھر برکت آتی ہے، پھر روحانیت آتی ہے. لیکن صرف تعویذوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دینا یہ اخلاقی طور پہ درست نہیں. لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پھر تعویذ اپنے پاس ہے، اس کی برکت ہے. اور تعویذوں نے بڑے بڑے مشکل کاموں کو بھی حل کیا ہے. لیکن جو زبان سے وظائف کو پڑھنا، اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. اور جو وظیفہ دینے والے یا تعویذ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پیچھے نسل در نسل محنت ہوتی ہے، کئی سلسلوں کا اجازت نامہ ہوتا ہے، پھر جا کے NOC ملتا ہے. NOC ملنے کے بعد وہ تعویذ آگے دیتا ہے، وظیفہ آگے دیتا ہے. تو ایک تاثیر ہے.
لیکن وہی بار بار بات کہ قرآن جو ہے حقیقتاً جو ہے قرآن ہے، اور جب ہم دشمن کے لیے بد دعا تو کر سکتے ہیں لیکن عملاً تو جہاد کرنا پڑتا ہے نا. تو اگر بندہ کہ میں نے جہاد ہی نہیں کرنا اور بد دعا کرتے رہنا ہے، دعا بھی کرنی ہے لیکن فزیکلی بھی اپنے آپ کو بہتر رکھنا ہے. اچھا پیر صاحب، اکثر اوقات جب تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، آیات کریمہ سنتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم آیات کریمہ سنتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ گفتگو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ سمجھ کے پھر سبحان اللہ کہتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ افضل دونوں میں سے کون سی چیز ہے؟ اصل سبحان اللہ تو وہاں کہنا چاہیے جہاں سبحان اللہ بنتا ہے. اگر قرآن کی سمجھ آ رہی، اگر وہاں پہ جہنم میں ڈالنے کی بات کی جا رہی، بندہ آگے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو اس کی سادگی ہے. لیکن قرآن پاک کو اس لیے کہا گیا کہ سمجھ کر پڑھے گا، تو پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں جو عقل شعور اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں سبحان اللہ کہتا ہے سبحان اللہ وہاں کہنا چاہیے، جہاں الحمدللہ بنتا وہاں الحمدللہ کہنا چاہیے، جہاں استغفر اللہ بنتا وہاں استغفر اللہ کریں گے. اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے. اچھا پیر صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال کہ ذرا تلخ ہے کہ ہمارے ممبر کے جو لوگ ہیں، علماء قرہ حضرات، آج کل تراویح کا بھی ماحول ہے، رب فرماتا ہے کلام میں کہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا جائے. لیکن ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہیں محفل پہ چلے جائیں، قرہ حضرات اس تیزی سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آیت میں رب تعالیٰ فرما کر رہے ہیں، اور ایک طرف حکم یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا ہے. اور یہ اس قدر پڑھتے ہیں، نان اسٹاپ پڑھتے ہیں کہ آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ یقین کریں پیر صاحب کے پورا حساب آپ اس تراویح کے اندر اپنا کر سکتے ہیں. آپ نے کل کا شیڈیول کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے. اتنی تیزی سے وہ بندے کا دھیان نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ وہ اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ محراب سے جو منسلک لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کی کتنی ذمہ داری ہے؟ ساری چیزیں عوام کو صرف سمجھانے تک نہیں، خود بھی کچھ عملاً ان کو کرنا چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج کا موضوع کیونکہ بہت بڑا ہے، دیکھیے میں چاہتا ہوں یہ سوال ضروری ہے. اس وقت ملک عزیز میں اور پوری دنیا میں لاکھوں حفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک سنا رہے ہیں. میں بالخصوص لاہور بالعموم پاکستان کے وہ لوگ جو قرآن پاک پڑھ، وہاں میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ حفاظ کی جو انہوں نے خدمت کرنی ہے، خاص طور پر جو پیسے دینے ہیں چاند رات کو یا 27 شب کو یا کپڑے دینے ہیں، تو ان حفاظ کو چاہیے کہ جو خطیب ہیں، جو اپنے معاونین ہیں، وہ کپڑے ابھی سے دے دے، کیونکہ بیچارے کو ملتے ہی اینڈ پہ جا کے درزی سے، اور درزی بھی ان کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ اس پہ حدیث پاک بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 539 حدیث نمبر 780 آخری منٹ ہے، میں چاہوں گا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. جو لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کو قرآن سے جڑے رہنے دینا چاہیے. لیکن جو ہائر کرتے ہیں، جو بلاتے ہیں، جو حفاظ کو کھڑا کرتے ہیں مسئلے پہ، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے کچی عمر کے، چھوٹی عمر کے بچوں کو وہاں نہ کھڑا کریں، ان سے قرآن پاک نہ سنیں. لیکن ایسے چھوٹی عمر کے بچوں کو پیچھے سامع کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں، وہاں ان کو کھڑا کیا جائے. میں چاہوں گا پیغام آپ سے لیتے ہیں انور صاحب. جی بالکل ناظرین کرام، کیونکہ سحر کے لمحات بالکل پروگرام کے اختتام پہ ہم جا رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کریں کہ ہمیں ایسے مواقع اور ملے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں. اگر جہاں پہ ہم آیات کریمہ پڑھ رہے ہیں، اگر تھوڑا ٹائم دے کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں علامہ صاحب، تاکہ ہم سمجھ سکیں، اللہ پاک ہم سے فرما کہہ رہے ہو تاکہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. اختتام سے پہلے دوبارہ سے میں اسپانسرز کا نام لینا چاہوں گا. بیلا پیرس ہمارے ساتھ ہیں، چرسی تکہ، ریمان فاؤنڈیشن، آسیم پلاسٹک مینوفیکچر، شفقت ٹریڈرز، انووا ایجوکیشن، لیدر لیف اور زیکسن ٹیکنالوجیز کا بہت بڑا نام. اختتام کریں گے آج کی اس محفل کا اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ بشرط زندگی رہی، انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے، ملاقات ہوگی. اور میں چاہوں گا کہ آسان سب سے ایک لائن میں ہم آپ سے کوئی پیغام جاتے ہوئے دینا چاہیں تو وہ دے دیں پلیز. یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو، ہم چونکہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، گنہگار دنیا دار لوگ ہیں، چاہیے یہ کہ قرآن پاک میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں ہی راہ ہدایت ہے، اس کے اوپر ہی عمل کریں، اور کانسٹیٹیوشن بھی اس کے مطابق ہو، ملکی نظام بھی اس کے مطابق ہو، پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جاتے تھے پیغام یہ ہے ناظرین کرام، آج کے موضوع سے کوشش ہم نے کی محدود وقت میں رہتے ہوئے جتنی ہم سوالات کر سکیں اور جان سکیں. اور قرآن کریم جو ہے یہ، اگر آپ یہ سوچ لیجئے کس کا کلام ہے، کون ہم سے فرما رہا ہے، ہمارا پیارا رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب ملتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگیوں پر نافذ کیجئے.
مجھ سمیت ہم رمضان میں یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم قرآن پاک ایک آیت پڑھیں، 2 آیات پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور، زندگی میں شامل کر لیں کہ ناشتہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک قرآن پاک پڑھ نہ لیں، تو یہ زندگی میں شامل کریں انشاءاللہ، اس کی برکات بھی آپ دیکھیں گے۔ اور ایک بہت اہم بات اس حوالے سے کہ ہم جب قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، حفاظ کرام کی بات کرتے ہیں، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کس قاری سے قرآن پاک پڑھوائیں بچوں کو، کیونکہ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، ان سے پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن ایک لائن میں جواب صرف یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ڈیجیٹل قرآن آ گئے ہیں، موبائل ایپس ہیں، آپ بچوں کو اس کے ذریعے مائیں خود قرآن پاک پڑھائیں، آپ دیکھیں کیا ثمرات انشاءاللہ تعالی معاشرے میں نظر آئیں گے، اور اپنے گھر سے شروع کریں تو اس کی برکتیں گھر سے ہوتے ہوئے پھر معاشرے پہ انشاءاللہ نظر آئیں گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن سے اور صاحب قرآن سے صحیح معنی پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان کو جو ہے وہ اللہ کریم بابرکت فرماتے ہوئے ہماری زندگی پہ اس کے اثرات وہ ظاہر فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل، یار زندہ صحبت باقی، اللہ نگہبان۔